زندگی کا سفر۔ القرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ آج 1500 سال بعد بھی میرا خود سے لوگوں سے سوال ہے کہ میرا طرز زندگی کیسا ہو، کس کو دیکھوں، کیا کروں، کیا اپناؤں، کس کو چھوڑ دوں، کیسے سرخرو ہو جاؤں اس فانی دنیا میں اور آخرت میں جواب دینا رہوں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور کی زندگی قرآن کے عین مطابق تھی، سو القرآن کے احکامات جو سمجھ میں نہیں آ پاتے کیسے ادا کرنے ہیں، ان کے لیے ہم کو سنت رسول سے استفادہ کرنا ہے، یعنی حضور پاک نے ارکان دین کیسے ادا کیے۔ بہت مرتبہ ادا کرنے کی تو سنت رسول سے سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر تشنگی رہ جاتی ہے کہ فلاں بات کی وجہ کیا ہوئی۔ کیا یہ حکم سب پہ ہمہ وقت ایسے ہی لاگو ہوگا اور تا قیامت ایسا ہی رہے گا یا مخصوص مدت کے لیے تھا؟ کسی ایک شخص کے لیے اس موقع کی مناسبت سے کچھ فرما دیا تھا یا ہر خاص و عام اس حکم کا مخاطب ہے؟ اس سب کے لیے حدیث کو سمجھنا پڑھنا لازمی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ راہ ہدایت کے لیے کن کتب سے منسوب ہونا ہے، مگر یہاں ایک نہایت توجہ طلب بات ہے۔ اب آپ کو فکر ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ القرآن وہ یہ ہے کہ القرآن کا کون سا ترجمہ ہو اور کون سی تفسیر۔ القرآن کے حوالے سے تو اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو سب سے آسان اور مستند ترجمہ فی الوقت کافی ہوگا۔ تفسیر کے لیے ذرا رک جائیں۔ سنت رسول پڑھنے میں دھیان کرنا ہوگا کہ مرتب کرنے میں کسی لکھنے والے نے حقائق اکٹھا کرنے میں وقت لگایا ہو اور بیان کرنے میں ہر درجہ انصاف کیا ہو۔ محبت میں، عقیدت میں حقائق کو آگے پیچھے تو نہیں کر دیا۔ اب آتی ہے حدیث کی باری۔ ہمارے ہاں لا تعداد محدثین کے مجموعے دستیاب ہیں، ان میں سے کس کو چنا جائے اور کیوں، یہ بھی کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں عقل عام کے مطابق ہمیں وہ نسخہ منتخب کرنا ہوگا جو حضور پاک کے قریب ترین زمانے میں اکٹھا کیا گیا ہو۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو اس میں غلطی کا امکان کم ہی ملے گا، دوسرے یہ نسخہ چھوٹا ہوگا اور میرے گمان کے مطابق چیدہ پیچیدہ اور اہم اقوال ہی ملیں گے۔ یہ مرحلہ آپ سے عبور ہو جائے تو مفصل اور مشہور نسخے کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، مگر جب چھوٹا نسخہ دل میں اتر جائے تو کتب اکٹھا کرنا اور ورق کردانی کا طریقہ کار تو آ ہی جاتا ہے، آسان ہے، مگر آیات کا موقع محل خود سے کیسے معلوم پڑے گا؟ کس روشنی میں سمجھنا ہے کہ کون سی حدیث کیسے متصل کرنی ہے اس آیت سے، سنت سے کیسے عیاں ہو اور کیسے ادائیگی ہو اس عمل کی؟ ان بہت سے سوالات کے جواب خود پڑھ کے ہم کسی حتمی نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کسی صاحب عمل اور علم کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کے عمل میں سب سے ضروری مشورہ یہاں یہ ہے کہ معروف نام کو ترجیح نہیں دینا۔ وجہ تعریف کچھ بھی ہو سکتی ہے، خود پاس بیٹھ کر مطمئن ہونا ہے کہ اس شخص کو میں بطور ہادی چنوں۔ یہ سوال خود سے کرنا ہے، کسی اور کے مشورے کے بغیر، کیونکہ یہ زندگی کا بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ آئندہ کی ساری زندگی آپ کو ان صاحب یا صاحبہ سے مشاورت کرنی ہے، سو یہاں جلد بازی نقصان دہ ثابت ہونے کا بھرپور خدشہ ہے۔ آپ کو آتے وقت میں نت نئے اساتذہ کے پاس نہیں جانا، ایسا ہوا تو بہت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھلے بات ایک ہی ہو، ہر بتانے والے کا انداز الگ ہوتا ہے، دل و دماغ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ ٹک کے ایک کے پاس ہی بیٹھنا مناسب ہے۔ ہاں، اس دینی، دنیاوی، آخرت رخی زندگی میں اگر ایسا محسوس ہو کہ استاد کے ہاں ابھی کچھ حل طلب مقامات موجود ہیں تو کنارہ کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ اب نئے استاد کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اس کی امید بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ خود ہی باقی ماندہ سفر طے کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے موجودہ استاد کی غلطی کی نشاندہی خود سے ہی کی ہے۔ ان کو غلط جگہ پہ کھڑا پایا، خواہ وہ دین میں غلطی پہ تھے، دنیا میں، یا ان کو آخرت کے بارے میں کچھ بے پرواہ پایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کو کافی حد تک بہت سی پیچیدہ باتوں کی سمجھ آ چکی ہے اور آپ اب راہ ہدایت پر گامزن ہیں، اس لیے منزل آپ کے بہت قریب ہے، بہت زیادہ دور نہیں۔